شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 3 سال 7 مہینے کے بعد رہا کیے گئے اور پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا جاتا ہے۔ غسل دینے والے دیکھتے ہیں کہ پیٹھ کمر سے گوشت غائب ہے، ہڈی نظر آ رہی ہے۔ غسل دینے والے رو رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ ہڈی نظر آ رہی ہے، گوشت کہاں ہے؟ انہوں نے حضرت شیخ الاسلام سے پوچھا۔ شیخ الاسلام چونکہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمر سے گوشت غائب ہے، ہڈی نظر آ رہی ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میرے استاد محترم نے مجھے منع کیا تھا بتلانے سے، لیکن آج حضرت شیخ الہند دنیا میں نہیں رہے، مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کے بعد بتلا، آپ کے انتقال کے بعد میں بتلاؤں۔ آپ کے حیات میں تو بتلانے کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا کہ اصل میں قید میں، جیل میں انگریز لوہا کو گرم کر کے آتا تھا اور آپ کے کمر کو لگاتا تھا، آپ کے کمر پر جلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ شیخ الہند تم اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے ہو کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں تو اس سزا سے تمہیں بچا لیا جائے گا اور اس عذاب سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ بار بار انگریز یہی کہتا اور جلاتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حضرت بلال حبشی کا روحانی اولاد ہوں، میں سہیل رومی کا روحانی اولاد ہوں، میں حضرت خبیب کا روحانی اولاد ہوں۔ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں قوم کے خلاف، میں ملک کے خلاف غداری نہیں کر سکتا، میں اپنی قوم کا سودا نہیں کر سکتا، میں ہرگز اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کی آزادی کے خلاف۔ یہ وہی سزا ہے جو انگریزوں نے دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی ان کو کہ ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر شیخ الہند کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ سے بھی یہ کہلوایا جائے تو اس کی راکھ سے بھی آواز آئے گی کہ میں انگریز کا دشمن ہوں اور انگریز کے مخالف، اس کی راکھ سے بھی آواز آئے گی۔ یہ ہمارے اکابر میرے بزرگان دوست، ان بزرگان دین نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں کی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک آزادی کے جرم میں بھاولپور کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جو آج پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ انگریز جج بیٹھا ہوا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں، جج پوچھ رہا ہے کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی کسی چیز کو استعمال کرنا حرام ہے، انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا یہ تم نے فتویٰ دیا ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ انگریز جب یہ سن لے تو یہ کہتا ہے کہ کیا میں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو سن لے، میں آج بھی تمہارے سامنے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی چیزوں کو استعمال کرنا حرام ہے، آج بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں۔ وہ انگریز جب کہتا ہے کہ حضرت مدنی کہ تم کیا کہتے ہو، معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے معلوم ہے۔ میرے سر پر دیکھو جو چادر لپٹی ہوئی ہے، جو میں چادر سر پر باندھ کر کے آیا ہوں، میں یہ اپنے گھر سے اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلا ہوں کہ جب مجھے تم پھانسی دو گے تو مجھے تمہارے کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں، میں اپنے ہی کپڑوں میں لپیٹ کر کے اور کفن دے کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اس کا نتیجہ مجھے معلوم ہے، میں اپنے سر پر کفن باندھ کر کے آیا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اکابر، انہوں نے دیش کی قربانیاں
یہ آزادی میں قربانیاں دی ہیں۔ آج جن لوگوں کا تحریک آزادی میں، جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، خون تو کیا انہوں نے پسینہ نہیں بہایا، وہ آج اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں۔ ارے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، اتنا بھی کہنے کی ان کے پاس تاریخ نہیں ہے اور جرات نہیں ہے۔ دیش کی آزادی میں سنہرے حروف میں اگر تاریخ لکھی جائے تو ہمارے علماء اور مسلمانوں کی 1857 کی جب جنگ آزادی لڑی گئی شاملی کے میدان میں، کون تھے اس میں؟ یہ نیکر پہننے والے، چٹی پہننے والے جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم دیش بھکت ہیں، یہ لوگ تھے۔ ہمارے علماء کرام تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ ان علماء کرام نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی شہادت دی، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، انہیں علماء نے پیش کی۔ جب ملک کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ آج یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ یاد رکھے راحت اندوخری نے کہا تھا، آج جو وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں وہ سن لیں اس بات کو، وہ سن لیں اس بات کو، سبھی کا خون شامل ہے اس مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے اس مٹی میں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، سبھی کا خون شامل ہے اس مٹی میں۔ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے، اور یہ جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو بلڈوزر چلا کر کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تہہ کرتے ہیں، قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جانبازوں نے جو اس ملک کو آزاد کیا تھا وہ اس لیے آزاد کیا تھا کہ اس ملک میں ذات اور برادر سے اوپر اٹھ کر کے، دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر کے اس ملک میں ہر کوئی، ہر شخص، چھوٹا بڑا، مرد عورت، سفید کالے، سب اس ملک میں خوشی کی سانس لے سکیں، آزادی کی سانس لے سکیں، امن و امان سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ آج ہم اس خوشی کے دن میں 15 اگست، اس خوشی کے دن میں یوم آزادی پر ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے اس ملک میں فساد کرنے والوں کو، اس ملک کی تاریخ کو ختم کرنے والوں کو، انگریزوں کو جس طرح ہم نے بھگایا تھا، آج بھی ہمارے بزرگوں اور ہماری اسلاف کا خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ وہی جذبہ، وہی شوق آج بھی ہمارے اندر ہے کہ اگر کوئی اس ملک کی تاریخ کو مٹانا چاہے گا، اگر کوئی اس ملک میں فساد پھیلانا چاہے گا اور اس ملک کو کوئی جہنم بنانا چاہے گا، تو آج بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو اس ملک سے جو ہے دور کریں گے، اور اس ملک کے باغ سے دور کریں گے، اور اس ملک کو ان کے ظلم سے، پنجے استبداد سے اس ملک کو آج بھی بچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔
ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔